السلام علیکم دوستوں لطیف خوسا نے بڑے انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں گری ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے گرائی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ ایک پیج پر آ سکتی ہیں ججز کے معاملے میں؟ دوستوں یہ گفتگو سنیں لطیف خوسا کی اور پھر بات کرتے ہیں. صاحب آپ نے 6 ججز کی بات کی ہے. اب پاکستان مسلم لیگ نون بھی کی طرف سے بھی خبر آ رہی ہے کہ جی ہم بھی اس میں حصہ بنیں گے. صرف 6 ججز کی بات نہیں سنی جا سکتی, پچھلے 5 ججز کی بات بھی سننا ہوگی. وہ بھی فریق بن رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں, لیٹس سیٹل اٹ ونس اینڈ فار آل. کیا پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل کا موقف ایک ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے. دیکھیں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ 45 سال کے بعد کہ بھٹو کو پھانسی غلط ہوئی تھی اور وہ جو ہے ڈیو پروسیس آف لا آبزرو نہیں کیا گیا, تو اس کا مطلب ہے وہاں بھی آ گیا کہ نے اسے سزا کروائی. پھر آپ دیکھیے گا قاضی یہ اپنا اصغر خان کا کیس, وہ 2013 سپریم کورٹ پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ پیج 1 پر ہے. نواز شریف نے 60 لاکھ روپیہ لیا. اسلم بیگ اس وقت آرمی چیف تھے, اسد درانی اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. ان کے ساروں کے جو ہے پیسے جو ہے پردہ نشینوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو ہے اس پیپلز پارٹی کی حکومت کو روکنے کے لیے آئی جی آئی بنائی اور کس طرح پیسے سیاستدانوں میں بانٹے گئے. وہ بھی ایک بات کرنے کو تیار ہوں گے خوسا صاحب. اگر پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم بھی اس کیس کے اندر فریق بننا چاہ رہے ہیں تو پھر کیونکہ حکومت بنانے کے بسم اللہ تو آپ بات کریں گے آئیں ہم تو نہیں پی ایم ایل سے کیا بات کرنی ہے, وہ شامل ہو جائیں سپریم کورٹ میں اور کہیں کہ جی انٹرفیئر کرتی ہے. کہیں کہ جی فیض آباد دھرنے میں بھی سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 2017 سپریم کورٹ رپورٹڈ ججمنٹ ہے اس میں ہدایات دی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی تھی. شوکت صدیقی کے کیس میں سپریم کورٹ نے ریسنٹلی کہ وہ خود سے فریق بن جائے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ایک پیج پہ آنے کے لیے پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی کے بات کرنا امکان ہے اس کا؟ دیکھیں اگر تو یہ مینڈیٹ ہمارا واپس کرتے ہیں ہمارے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن اگر یہ کہیں کہ پرائم منسٹر تسلیم کرو تو ہم پرائم منسٹر تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. یہ میں نے خود جو آرگیو کیا تھا یہ اپنا جب کینڈیڈیچر ان کا آیا تھا شوکت اپنا شہباز شریف صاحب کا, تو عمر ایوب کی طرف سے اعتراض میں نے کیا تھا کہ جو شخص اپنے حلقے میں ہارا ہوا ہے وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا کیسے چیف ایگزیکٹو بن سکتا ہے. تو پہلے مینڈیٹ تو ہمارا جو ہے عوام کا واپس کریں, ریسٹور کریں, تاکہ عوام کی جو ہے صحیح حق حکمرانی جو آئین میں متعین شدہ ہے آرٹیکل 7 میں اور آرٹیکل 5 پرائم منسٹر بننے میں انہیں دے. خوسا صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بننا آپ کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوا کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے آپ کو ریچ آؤٹ نہیں کیا تھا کہ آپ کے پرائم منسٹر نہ ہوتے اگر آج آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو؟ جی بالکل ہمیں تو یہ آفر تھی, لیکن خان صاحب کا دیکھیں یہی اصولی موقف ہے کہ اگر تو پھر اقتدار کی خاطر کرسی کی خاطر آپ نے جسے چور ڈاکو کہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہو تو پھر آپ میں اور ان میں تو کوئی فرق نہ رہا. دیکھیں یہ ایک دفعہ ختم ہونا چاہیے یہ سلسلہ. عوام جس کو چاہتی ہے اسی کو حق حکمرانی ہے آئین کے تحت, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں ادارہ ایک ہی ہے وہ پارلیمنٹ ہے, باقی سروسز ہیں چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ افواج پاکستان ہے, ان کو عوام نہیں دیکھیں ان کو عوام کے خون پسینے کی کمائی سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. تنخواہ لینے والا تنخواہ دینے والے پر جو ہے حکمرانی نہیں کر سکتا. پارلیمنٹیرینز کو بھی تنخواہ دیتی ہے, لیکن پارلیمنٹیرینز یا پارلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے وی آلسو نو دیٹ. لیکن یہاں سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصول کے تحت ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھے, تو یہاں اگر مینڈیٹ دینے کو تو خیر تیار نہیں ہوں گے آف کورس. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو پریمیئر شپ پکڑا دیں یا آپ کو کہیں کہ ٹھیک ہے 100 سیٹیں آپ رکھیں ہم لوگ جاتے ہیں اللہ حافظ, لیکن ہائپوتھیٹیکلی اگر دینے کو تیار ہو جائیں تو پھر آپ پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں گے, تو پھر وہ اصولی موقف کدھر جائے گا کہ ان کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرنی کبھی نہیں. پھر دیکھیں نا اگر آپ نے پارلیمان میں آ جاتے ہیں تو جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے ساتھ بالکل مذاکرات ہوتے ہیں, کیونکہ اپوزیشن ڈائیورسٹی از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی. اپوزیشن کے بغیر جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب پچھلی دفعہ پی ٹی آئی باہر آ گئی تو راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بن گئے, اور جو حشر ہم نے ان سے تو خان صاحب ہاتھ بھی ملانے کو تیار نہیں ہوتے تھے. تو یہ تو کنسسٹنٹلی چل رہا ہے نا, میں بات نہیں کروں گا, ہم بات نہیں کریں گے, ہم نہیں بیٹھیں گے. اور ابھی یہ بات آپ کو پتہ ہے عید سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ جی اگر تو بات جو میرے پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے اس طرف اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہے, یعنی کوشش یہ ہو کہ روابط صرف عمران خان صاحب کے باقی کسی کے نہ ہو. از دیٹ سو؟ نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ رہنا چاہیے. آئین کے اندر جو سروسز ہیں ان کے جو ہے دائرہ اختیار متعین ہے, وہ ملازم ہیں اور اپنی ملازمت کے دائرہ اصول میں رہیں. بارڈرز کی اگر کسی کو حفاظت کا کام سونپا گیا ہے یا کسی کو سول ایڈمنسٹریشن کے تابع جو ہے کام کرنے کا, فلڈ ڈیوٹی میں ریسکیو کرنے کا یا کسی اور میں, تو وہ پھر انہی کے تابع اسی دائرہ حدود و قیود کے اندر رہیں. اور اگر جو ہے ایڈمنسٹریشن کو دیا گیا ہے, ایگزیکٹو کو رول دیا گیا ہے, آرٹیکل 4 میں بڑا واضح ہے آئین میں کہ وہ وہی کام کریں گے جو ان کو قانون اور آئین کے تحت متعین کیا گیا ہے.
Agreed. और उसके अलावा Agreed. जो खुद इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बताया, दोहराया कि जी मुझे ये यकीन दहानी कराई गई थी और मैंने धरना खत्म किया था, वो भी आपके सामने मौजूद है। सो ये गाहे बगाहे बैकडोर चैनल या जो भी होता है, ऑपोजिशन और हमेशा गवर्नमेंट अभी कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है खोसा साहब या नहीं? देखिए, बैकडोर चैनल तो कभी बंद नहीं होने चाहिए और सियासत में हर्फ आखिर भी नहीं है। अभी लेकिन खुला हुआ है या हम अभी कहते हैं, बंद है? हमारा असली मौक़िफ़ You're इसके beautifully पीछे turning हम this नहीं हटेंगे answer. कि You're beautifully turning this answer. बस मुझे बता दें, अभी हुकूमत और ऑपोजिशन में कोई बैकडोर चैनल खुला हुआ है या नहीं? हाँ, तो हुकूमत को अगर हुकूमत के पल्ले कुछ हो तो फिर है ना, हुकूमत पहले बताए तो सही फिर कि मैं हम ना वाकई समझूं हुकूमत खोसा है। साहब कि कोई हुकूमत बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ? बिल्कुल इसको कंप्लीट ना समझे, इसलिए कि हम तो आवाम के मैंडेट के एक इंच भी नीचे पीछे हटने को तैयार नहीं। दोस्तों, आपने वीडियो सुनी। पीटीआई को नून लीग के साथ जरूर बैठना चाहिए, लेकिन हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक नाजायज हुकूमत है। पीटीआई से छीनी हुई सीटों के बाद ये हुकूमत बनी है। नून लीग के साथ बैठ जाना चाहिए, लेकिन इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहिए। दूसरी तरफ आलमी जंग का आगाज़ हो चुका है। ईरान ने इसराइल पर हमलों की बारिश कर दी है। उन्होंने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है। फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ एक दूसरा बरादर मुसलमान मुल्क कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो गया है और दूसरे तमाम ममालिक के मुंह के ऊपर ज़ोरदार तमांचा है कि एक पसमानदा मुल्क, एक मुश्किलात में घिरा हुआ मुल्क, वो खड़ा हो गया है अपने किबला अव्वल की हिफाजत के लिए। लेकिन दूसरे मुल्कों के, हमारे पाकिस्तान समेत, किसी को शर्म हया नहीं है। रूस उसकी हमायत कर रहा है, लेकिन हम डॉलरों में बिके हुए हैं। हमारे डॉलर ने हमारे मुंह भी बंद किए हुए हैं, डॉलर ने हमारे हथियारों के मुंह भी बंद किए हुए हैं। इसलिए हम फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़े। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।